یا حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب مصباحی فرما رہے ہیں بڑی زبردست ناکہ بندی اور گھیرا بندی ہے، اس میں آسانی سے نکل جانا بڑا مشکل ہے کہ کوئی جو چاہے بول کے نکل جائے یا جو چاہے پڑھ کے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے باریک بھی نقطہ دان نقطہ سنج علماء بیٹھے، اور بلا شبہ یہ بریلی کے اسٹیج کی خصوصیت ہے کہ یہاں صرف مضمون یا پیراگراف کو نہیں چیک کیا جاتا، بلکہ ہر لائن، ہر سطر، ہر لفظ، اور ایک لفظ میں کون کون سے حروف استعمال ہو رہے ہیں اس پر بھی ہمارے علماء فقہا کی نظریں ہوتی ہیں۔ یا اللہ کا شکر و احسان ہے، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان آج ہماری قوم، ہماری جماعت، ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے دور میں دینی جلسوں میں بڑھتی بے راہ روی اور اس کا سدباب۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جلسے کے دو مطالب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو جلسے کا ظاہر ہے، اور ایک وہ ہے جو جلسے کی معنویت ہے اس کا باطن ہے۔ باطن کا مطلب تو یہ ہے کہ جلسے کرانے کا مقصد اور جلسہ کرنے کا مقصد، جلسہ سننے کا مقصد اگر اخلاص، للہیت، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ رسول کی پیروی کرنا نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ جلسے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جلسے کا ظاہر کہ جس کو ہم اور آپ پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جلسے آج کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ عرسوں میں جلسے ہو رہے ہیں، مدرسوں کے جلسے ہو رہے ہیں، ہر گلی کوچوں میں جلسے ہو رہے ہیں، ہر موسم میں اتنے جلسے ہو رہے ہیں کہ اب جلسہ سننے والوں کی تعداد اتنی مختصر ہو گئی ہے، اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ تو مولانا کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کئی مولانا انتظار کرتے ہیں کہ سننے والے آ جائیں تو ہم تقریر کریں، شاعر اسٹیج پہ نہیں آتا ہے کہ جب تک بھیڑ جمع نہ ہو جائے، نعرہ لگانے والے لوگ نہ آ جائیں، 10 روپے کے نذرانے دینے والے لوگ نہ آ جائیں، تب تک وہ مائک پہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ آج جلسوں میں ہونے والی بے راہ روی، ایک طرف جس طرح سے جلسوں کے ذریعے، میں دیوبندیوں کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اہل سنت میں نہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہابیوں کے جلسوں کی بات نہیں کرتا، رافضیوں کے جلسوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان جلسوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جس میں ہماری اہل سنت کے سادات، اہل سنت کے علماء، ذمہ دار مفکرین، ذمہ دار اساتذہ ہوتے ہیں۔ آج ان کا کیا حال ہو گیا ہے، کسی بھی جلسے میں کسی پڑھے لکھے عالم باعمل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج اس مولانا کی قدر ہے کہ جو لچھے دار تقریر کر لیتا ہے، آج اس کو شاعر کہا جا رہا ہے جس کی آواز اچھی سی اچھی ہے، اور اچھی آواز ہونے کا مطلب ہے کہ جو گانے کی طرز پہ اور بھوجپوریا انداز میں جو نعت کے نام پر کچھ کلام سکھا سکے اور آپ کو جگا سکے، آپ کو بیدار کرا سکے، آپ کو کھڑا کرا سکے، سمجھا جاتا ہے کہ وہ جلسہ کامیاب ہے۔ پہلے جلسے ہوتے تھے، لوگ علماء سے پوچھتے تھے، ائمہ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں جلسہ کرانا ہے، میلاد کرانا ہے، بلکہ پہلے تو جلسہ بھی نہیں کہا جاتا تھا، کانفرنس نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ پہلے کہا جاتا تھا ہمیں میلاد شریف کرانا ہے، ہمیں میلاد النبی کرانا ہے۔ لیکن لوگوں کا مزاج اسٹینڈرڈ ہوتا گیا، فکریں اونچی ہوتی گئی، لوگوں نے کہا کہ میلاد شریف تو مسجد کا امام یا سیدھا سادہ مولانا پڑھے گا، کانفرنس میں مقرر کو بلاؤ، چہکنے والے کو بلاؤ، تڑکنے والے کو بلاؤ، بھڑکنے والوں کو بلاؤ۔ آج مولانا سے، امام سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں جلسہ کرانا ہے کس مولانا کو بلائیں، کس نعت خواں کو بلائیں، بلکہ محلے کے اوباش لونڈے جو ٹی وی پہ تھرکتے ہیں وہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی مولانا نے کہا کہ فلاں حضرت کو بلا لو، مفتی شکیل صاحب کو بلا لو، تو ان کو تو کوئی بلائے گا نہیں، کہے گا کہ یہ تو ٹوپی پہن کے آتے ہیں، ہمامہ باندھا نہیں، جبہ بھی نہیں ہے،
کسی خانقاہ کے سجادہ نہیں ہے، کہیں کہ یہ شہزادہ نہیں ہے، ان کو بلانے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو بلاؤ یوٹیوب پہ جس کے ویوز زیادہ ہوں، جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ مطلب سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کے پیر کا انتخاب ہو رہا ہے، مولانا کا انتخاب ہو رہا ہے، شاعر کا انتخاب ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ جب جلسوں میں آئیں گے تو آپ جانتے ہیں وہ مسائل کو حل نہیں کریں گے، بلکہ مسائل پیدا کرتے ہیں، کنٹروورسی پیدا کرتے ہیں، جماعت میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اہل علم کی قدریں گھٹتی جا رہی ہیں۔ مشائخ کو آج کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہماری عوام کہتی ہے دیوبندیت بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں نماز پہ تقریر نہیں ہوتی۔ جب بتاؤ کہ تم نے جلسے کے لیے دعوت دیا، یوٹیوب پہ دیکھ کر کے تم نے مولانا کا انتخاب کیا، کہا کہ یہ مولانا زیادہ کودتا ہے، زیادہ چھلانگ لگاتا ہے، اس کے نام پہ مجمع زیادہ کھڑکتا ہے۔ ایک مولانا ابھی آئے تھے تقریر کرنے کے لیے ایک شہر میں، جب وہ جانے لگے اسٹیشن پہ لڑکے لے کر کے گئے چھوڑنے کے لیے، تو کچھ لڑکے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ حضرت ایک سیلفی ہو جائے۔ اس مولانا کو سیلفی سے تو زیادہ دقت نہیں تھی، اس مولانا نے کہا کہ ارے سیلفی نہیں، کسی فوٹو کے چکر میں تو ابھی توبہ کیا ہو، کیا پھر توبہ کراؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو سیلفی سے دقت نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے مذہبی لوگ آج فلم انڈسٹری کی طرح جتنا فلم والے نیتا فوٹو کھچانے کے لیے بے قرار نہیں ہے، اس سے زیادہ جلسے کے لیے چندہ ہوتا ہے، میلاد کے لیے چندہ ہوتا ہے، لیکن پہلے فوٹوگرافر کو دعوت دیا جا رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہماری عوام کہاں جا رہی ہے؟ یہی عوام اعتراض کرتی ہے کہ مرکز کیا کر رہا ہے، مرکز سے کیا ہو رہا ہے، قائد ملت کیا کر رہے ہیں، قاضی القضات کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ بتاؤ، جب مولانا تم اپنے مسند کا چنو گے، جب تم اپنی زندگی کا رہنما اپنے نفس کو بناؤ گے، تو اس میں مرکز کیا کر سکتا ہے؟ مرکز تو آپ کو پیغام سناتا ہے۔ رات میں آپ کو قائد ملت کا پیغام سنایا گیا، یہاں کے اساتذہ علماء بتاتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے کہ فوٹو کھینچنا حرام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، مفتی اعظم کا فتویٰ نہیں، تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں، بلکہ یہ حدیث رسول ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہی نے لکھا ہے، لیکن یہ تصویر کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نہیں لکھا۔ میں ان سے نہیں کہنا چاہتا جو 40 سال پہلے فوٹو کو ناجائز کہتے تھے، آج انہوں نے تحقیق کیا اور جائز کر لیا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو لمبا چوڑا رضوی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خلیفہ بتاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسیر تاج الشریعہ بتاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عطائے تاج الشریعہ کہتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا آپ کا کردار، کیا آپ کا عمل، آج جو جلسہ کرانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت اصلاح معاشرہ پہ تقریر ہونی چاہیے۔ میں نے پتہ لگایا کہ اصلاح معاشرہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے وہابیوں سے بھی چندہ لیا ہے۔ جلسہ کرانے کے نام پر یہ وہابیوں سے بھی چندہ لیتے ہیں، یہ خود صلح کل کا مزاج رکھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عقائد کی بات ہوئی تو ان کے دوست یار، ان کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ جلسہ کرانا، علماء کا انتخاب کرنا، شاعروں کا انتخاب کرنا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے۔ آپ علماء سے رابطہ کریں۔ آج دیکھیں جلسے کے 3 لازمی عنصر ہیں، ایک جلسہ کرانے والے، ایک جو جلسے میں آ رہا ہے بیان کرنے والا وہ، اور تیسرا وہ کہ جو جلسہ سننے والا۔ آپ کیسا جلسہ سننا چاہتے ہیں؟ اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے آپ اس کی نعت نہ سنیں گے۔ آج تقریر کرنا، نماز کی بات کرنا، عقیدے کی بات کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ تو بہت پرانی باتیں ہیں، آپ کوئی نئی بات بتائیے، انگریزی بولیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولانا کو 4 حدیثیں نہیں یاد ہے، مولانا کو نحمیر ہدایت النحو نہیں آتی ہے، ان کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، لیکن وہ جاہل عوام کے سامنے وہ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، ہندی میں تقریر کر رہے ہیں، اور آپ بھی اردو میں اگر کہا جائے سبحان اللہ کہو، آپ کو قطعاً نہیں سمجھ میں آتا، لیکن مولانا نے اگر آ کر کے گڈ نائٹ کہہ دیا، گڈ مارننگ کہہ دیا، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں مولانا بہت اچھے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو تقریریں ہو رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ جیسے سننے والے ہیں، جیسے جلسہ کرانے والے ہیں، اگر وہ اپنے حالات کو درست کر لیں۔ لوگ شکایت کرتے کہ فلاں مولانا نے 40,000 مانگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس مولانا کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم سے وہ 40,000 کا مطالبہ کرے، اس
शायर की जुरात कैसे हुई कि तुमसे कहे कि 50,000 देंगे, तुमसे कैसे भाव ताव कर रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आज सीधे साधे मौलानाओं को भी अगर कोई फोन करता है तो कहता है हजरत बता दीजिए क्या देना होगा, लाख कहिए कि मैं मुतालबा नहीं करता, फिर भी वो कहता है कि नहीं कमेटी वालों को बताना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा जलसा कराने से क्या फायदा है, ऐसी तकरीर से क्या फायदा है। और दूसरी बात ये है कि जो उलमा और जो शुअरा तकरीरें कर रहे हैं, बात तो इश्क़ रिसालत की हो रही है, क्या आप उस पे अमल पैरा है, क्या आपके अंदर वाकई जो बातें आप कह रहे हैं उस पे आप आमिल है कि नहीं। बेशतरों को आप देखेंगे कि जो उलमा इस्लाह की बात कर रहे हैं, जो मुकर्रिरीन इस्लाह की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खुतबा को जानता हूं कि जो जहेज पर लंबी चौड़ी तकरीर करते हैं और खुद अपनी शादी में जहेज का मुतालबा करते हैं, अपने भाइयों की शादी में जहेज का मुतालबा करते हैं, अपने बेटों की शादियों में जहेज की तमन्ना रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मौलाना अपनी कही हुई बातों पर खुद अमल नहीं करता वो कौम को क्या सुधार सकता है, कौम को क्या पैगाम दे सकता है। बरेली शरीफ न कल नजराने की बात करता था, हमारे मरकज से हमेशा हमारे ईमान, हमारे अकायद, हमारे अमाल, हमारे किरदार, हमारे कैरेक्टर की हिफाजत होती रही है। आपने अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, सरकार मुफ्ती आजम जब मुबारकपुर तशरीफ ले गए, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कुछ नजराना लेकर के आए और कहा कि हुजूर इसे कबूल कर लिया जाए। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये किराए के लिए है। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि मैं किराए का मौलवी नहीं हूं, मैं किराए का मौलाना नहीं हूं। आज कोई है ऐसा नहीं, पहले से पूरी सेटिंग रहती है। और जलसों में एक और बात है, आज अगर नात पढ़िए, खालिस नात, नात जिसको कहा जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, मजा नहीं आता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। मनकबत पढ़ी जाए, कसीदा पढ़ा जाए, लोगों के जो बैठे हुए हैं उनके फज़ाइल बयान किए जाए, मुरीदों को, अकीदतमंदों को खूब ये बात समझ में आती है। याद रखो बरेली शरीफ ने हमेशा ये कहा है कि सुनो, हमारा दुनिया में आना मुस्तफा जाने रहमत के लिए है, दुनिया में जिंदगी गुजारना मुस्तफा जाने रहमत के लिए है, दुनिया से जाना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। इसलिए ऐसे उलमा से भी एहतियात की जरूरत है, ऐसे शायरों से एहतियात की जरूरत है जो अपने अमल और किरदार के हवाले से इस काबिल नहीं है कि उनको इन माइकों पे खड़ा किया जाए, इन जलसों में उनको बुलाया जाए। अगर हमने और आपने अपने हालात दुरुस्त कर लिए, याद रखे जैसी कौम होती है रहनुमा वैसे होते हैं, जैसे मुक्तदी होते हैं इमाम वैसा होता है, जैसे मुरीद होते हैं उनको पीर भी वैसे ही मिल जाया करते हैं। अगर आप मुरीद हैं ताजुश शरिया के, अगर आप मुरीद हैं मुफ्ती आजम के, अगर आप अकीदतमंद हैं आला हजरत के, तो हमें और आपको आला हजरत का किरदार भी पैदा करना चाहिए।